بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آپ سے چند سوالات ہیں، آپ کائنڈلی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیا کسی کے پاس ان سوالات کے جوابات ہیں؟ کیا قانون کے ادارے قانون سے اوپر ہیں؟ کیا طاقتور ادارے بھی قانون سے اوپر ہیں؟ یا طاقتور افراد بھی قانون سے اوپر ہیں؟ کیا پاکستان میں آئین کے اندر انصاف کا نظام جو ہے وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے؟ کیا صحافت کے کوئی آداب موجود ہیں اور عمل پذیر بھی ہیں؟ کیا ججز بھی قانون کو جواب دہ ہیں؟ یہ بڑے چپتے ہوئے سوالات ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست کا نام بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اگر ایسا ہے، جو یقیناً ہے، تو ان سوالات کا جواب جو ہے وہ لازمی ملنا چاہیے۔ پھر ہر کسی کو قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے، پھر ہر کسی کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے، ہر کسی کو قانون کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ججز اگر لگے وکیل کو کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دے رہے، یا میلیگننسی ہے، یا بائسڈ اپروچ ہے، یا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، تو قانون موجود ہے کہ سپروائزری ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے وہ، جیسے کہ وہ لوور کورٹس کے اندر ہوا، تو پھر سپروائزری ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے ان کو درخواست دی جا سکتی ہے کہ پلیز آپ دیکھیں کہ یہ پروسیڈنگز کیسے چل رہی ہیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا۔ تو دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ MIT کے ذریعے ڈپارٹمنٹل کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اب جج کا مطلب ہے کہ فریقین کو سن کر انصاف کے مطابق فیصلہ کرے اور جلد انصاف فراہم کرے۔ جلد اور فوری انصاف فراہم کرنا، یہ قاضی کے کندھوں پہ یہ بھاری ذمہ داری ہے۔ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ 52 سالہ خاتون جج جو ہے ٹریسی ہنٹر، انہوں نے پبلک کے مفادات کے ساتھ ان کے کچھ فیصلے ٹکراتے تھے، تو جب ہیئرنگ ہوئی اور ان کو ملزم سے مجرم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، تو ان کو جو ہے بیکورڈ جو ہے گھسیٹا گیا، کورٹ روم سے گھسیٹ کے باہر لے جایا گیا۔ ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیے، یوٹیوب پہ دیکھیے، گوگل پہ دیکھیے، سارا ریکارڈ موجود ہے۔ یہاں پہ اگر کسی جج صاحب کا نام لے لیا جائے، یا کسی جج صاحبہ کا صرف نام لے کے یہ کہا جائے کہ آپ کے اوپر بھی ہم قانونی کارروائی کریں گے، تو عجیب طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا کوئی بھی قانون سے بالاتر ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان کا ہر شہری قانون کو جواب دے تو اسی طرح پاورفل افراد اور پاورفل ادارے جو ہے وہ بھی قانون کو جواب دہ ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ظلم ہوا ہے علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ، ان کے کمرے میں سانپ چھوڑے گئے، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، جو باقی دیگر صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، ننگا کر کے فزیکلی ابیوز کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، مینٹلی ڈسٹارٹ کیا گیا، ان کو ڈسٹرب کیا گیا۔ بھائی اگر انہوں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے جو قانون یہ سمجھتا ہے، ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس میں تضحیق ہوئی ہے، تو کیا معافی کا سلسلہ پہلے نہیں چلتا رہا؟ کیا یہ نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں کہ یہ الفاظ ایکسپنج کر لیے جائیں؟ کیا عدالتوں میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بلا مشروط معافی مانگ لیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو نہ ان سے معافی منگوائی گئی اور نہ ان پہ قانون کے مطابق چارجوئی اختیار کی گئی، بلکہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا؟ کیا DGI SPR نے پہلے یہ نہیں کہا کہ کوئی ادارہ پاکستان سے اوپر نہیں ہے، کوئی چیف جو ہے وہ ادارے سے اوپر نہیں ہے، اور کوئی ادارہ جو ہے پاکستان سے اوپر نہیں ہے؟ کیا آرمی یا باقی اداروں کے خلاف لوگ نہیں بولتے رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بولتے رہے ہیں وہ بولنا چاہیے، بالکل غلط ہے اگر کوئی کسی ادارے کی تضحیق کرے، خصوصاً ہماری پاک فوج جو ہمارے ملک کی نگہبان اور محافظ ہے، اور اس میں ہمارے ہی اپنے پیارے جو ہے وہ جاتے ہیں،
اور وہ قابل احترام ہیں، وہ اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، اور جس ملک میں ہم امن اور چین سے سوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ان کے خلاف جو غلط زبان استعمال کی جائے، لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ بڑے بڑے جو ہے سخت اور غلط الفاظ بولے گئے اور لوگوں کو معاف کیا جاتا رہا؟ اور اگر کسی کی بات جو ہے ڈیول میننگ دے رہی ہے، زو مانی ہے، تو کیا اس کو صفائی کا موقع اور معافی کا موقع نہیں ملنا چاہیے؟ بالکل ملنا چاہیے۔ اور یہ جو انسانیت کے خلاف جو انسان سوز مظالم ان پہ ڈھائے گئے، ان پہ بات ہی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ان کی غلطی جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، وہ بہت چھوٹی لگنی شروع ہو گئی ہے۔ جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیا اس پہ بات نہیں ہوگی؟ کیا انسانی روایات کا کوئی احترام نہیں ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز گل کے جو وکیل ہیں برہان صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ جب 12 ایلیگیشنز جو لگے ہوئے تھے، اس میں سے 11 ایلیگیشنز کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور 12ویں کے اوپر تن کے رکھو پروگرام جو ہے وہ جاری ہے۔ انہوں نے تو یہ الفاظ نہیں ادا کیے۔ 12ویں پہ فیصلہ سناتے ہوئے جج صاحب نے جو اپنے کمنٹس دیے، اس کے مطابق تو ان کو یہی ہے کہ بھئی شروع میں اگر پولیس کے پاس وارنٹس وغیرہ نہیں ہیں تو ان کی ضمانت بنتی ہے، لیکن بعد میں بادی النظر میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ان پہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو پھر جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گی۔ لیکن ہوا یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وکیل ہیں برہان صاحب، اور فائل میں کسی ایسے وکیل کا نام لکھا ہوا ہے جو کبھی کسی پیشی میں جو ہے حاضر ہی نہیں ہوئے۔ عجیب، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اور خان صاحب کی عظمت کو سلام ہے کہ وہ ایک طرح سے بلا مشروط معافی مانگ رہے ہیں، یعنی ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑی ہیوملٹی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسی الفاظ سے ایسا مطلب نکلتا ہے کہ یہ اس سے آپ کو تکلیف یا دکھ پہنچتا ہے تو میں یہ اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب کیس کو اس طرح سے لے کے جایا جا رہا ہے شہباز گل، جمیل فاروقی اور باقی علیم عادل شیخ صاحب کو، کہ لوگوں کو چکرا کے رکھ دیا گیا۔ یہ کب چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ جب قانون کی بالادستی ہوگی اور عدالتیں جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہوں گی، ان کی سیکیورٹی کے نظام کو بہترین بنایا جائے گا، ان کو تحفظ دیا جائے گا، ان کے خاندانوں کو تحفظ دیا جائے گا، تو وہ بلا خوف و خطر جو ہے وہ فیصلے جاری کر سکیں گے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملک میں عجیب ڈرامہ بازی چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی لائیو نشریات کے خلاف جو پیمرا نے آرڈر جاری کیا ہوا تھا، وہ عدالت عالیہ نے جو ہے وہ منسوخ کیا ہوا ہے غالباً 7 تاریخ تک۔ اس کے باوجود ان کی تقریر کو نشر نہیں ہونے دیا جا رہا، اور یہ بات بالکل سمپل اور سادہ سی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت گہری سازش جو ہے وہ اس کی بو آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب جو مقاصد حاصل کیے جانے مقصود ہیں وہ گیم الٹی پڑ جائے۔ لیکن لوگ تو سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، لوگوں کے تو ہر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے آج کل، آپ کس کو روکیں گے؟ اب خان صاحب کو آپ روکنا چاہتے ہیں، میں یہاں پہ ایک عجیب بڑی ہی سمپل بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ یقیناً آپ سب کو کلک کرے گی، کہ ان کو یہ لائیو نشریات، ویڈیو کال، یہ ٹیلی ویژن، یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جسٹ ایک وائس کال بھی کر دیں نا کسی کو اور لوگوں کو کنیکٹ کر لیں، جیسے آپ ٹویٹر پہ کرتے ہیں، وائس کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں کانفرنسز، تو لوگ پھر بھی ان کو کروڑوں روپیہ، 550 کروڑ، 5.5 ارب روپیہ انہوں نے 3 گھنٹے میں کی نشریات میں جو ہے وہ اس کی پلیجز لے لی ہیں، اس کے وعدے لے لیے ہیں لوگوں سے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 13 جماعتوں کے اتحاد کو، کٹ پتلیوں کو، ان کے ہینڈلرز کو، آپ 2 ہفتے کی نشریات کا اعلان کریں لائیو 24/7۔ آپ کو فنڈ ریزنگ تو بہت دور کی بات ہے، آدھے گھنٹے میں آپ بھاگ جائیں گے کیونکہ آپ کو گالیاں پڑھنی ہیں۔ یہ میرا چیلنج ہے، آپ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کو جس طرح آپ نے ذلیل کیا، وہ آپ سے بہت سخت خائف ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں۔ آپ نے ان سے ووٹ کا حق چھینا، ان کی عزت نفس کو پامال کیا، 22 سے 25 کروڑ عوام کو آپ نے بھکاری کہا، ایک چلتی ہوئی حکومت کو زبردستی گھسیٹ کے اتار کے اور اس کی جگہ چوروں کو بٹھا دیا،
اور ان چوروں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ ہی واپس لے آئیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے دکھ اور تکلیف میں ان کا ساتھ دیں، بلکہ الٹا جو سیلاب زدگان ہیں ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ابھی ٹرک لے کے گئی ہے کوئی تنظیم اور وہاں پہ لوگوں نے لوٹ کھسوٹ، کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے، کوئی پولیس کا انتظام نہیں ہے۔ یہ جو عمران خان کو کہتے تھے لوگ، تو بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، جی فلاں جماعت لے کے گئی، دیکھو جی بڑا اچھا کام کر رہے تھے۔ واٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ؟ کیا اچھا کام کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر تنظیم سازی ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ جو بندہ ادارے بنا کے چلا کے دکھا چکا ہے، شوکت خانم ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی، اور وہ انٹرنیشنل لیول کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، بہت سارے ملکوں میں اس کی دوستیاں تعلقات ہیں، وہاں کے اداروں کا نظام ان سے ڈسکس کر کے سمجھ چکا ہے، اور اپنے ملک میں پینڈیمک کے اندر اس نے بہترین کارکردگی دکھا کے ملک کو تقریباً 6% گروتھ پہ لے جا کے دکھایا اس نے۔ تو آپ اس کا مذاق اڑاتے تھے، آج آپ کا مذاق بن رہا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور 11,000 ارب روپے لوٹنے والے جو ہیں ان کی اصلیت آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئے گی۔ تھوڑا سا صبر کریں، یا سب لوگ جو ہے وہ رجوع کر لیں، عوام بھی، حکمران بھی، ہینڈلرز بھی، ایوری باڈی، یا پھر یہ ہے کہ مزید ننگے ہوں، ذلیل ہوں، اور پھر عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ بھی درج کریں فحاشی کا کہ اس نے ہم سب کو ننگا اور عریاں کر دیا۔ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے، ریورس سائیکالوجی استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان سے پیار کریں، اسلام سے پیار کریں، پاکستانیوں سے پیار کریں، تاکہ یہ ملک تباہی کے راستے پہ جانے سے بچ جائے۔ اپنا اور اپنے سب پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے۔ اللہ نے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔